السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ جو میرا پچھلا پوڈ کاسٹ تھا اسی کا تسلسل ہے، یعنی اسی سلسلے کو میں نے جاری رکھنا ہے، اور جس کا موضوع ہے ہاؤ ٹو بی اے گڈ وائف اینڈ ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہسبینڈ، یعنی ایک اچھا شوہر کیسے بنا جاتا ہے اور ایک اچھی بیوی کیسے بنی جاتی ہے۔ اور جیسے میں نے سلسلہ یہ شروع کیا تھا پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ یہ تربیت جو ہے کہ ایک اچھی بیوی کیسے بننا ہے اور اپنا ایک اچھا شوہر کیسے بننا ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ہم نے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر الگ سے ایک سبجیکٹ میں ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہوگی، الگ سے کوئی پرٹیکولر سبجیکٹ ہوگا، بلکہ اس کا تعلق ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان ہونے سے ہے۔ اور اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننے کی تربیت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب ہم بچے کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے۔ تو جیسے میں نے جو پچھلے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا اس میں ایک بات میں نے ذرا مطلب جلدی میں کہہ دی تھی، اس بات کو میں ٹھیک کروں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کا ہے، یہودی کا ہے، اور عیسائی کا ہے یا کسی کا بھی ہے۔ یہ ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ وہ مسلمان بنتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو بات اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو مسلمان بننا ہے اصل میں یہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، جس میں پہلے ایک آفر ہے اور اس کے بعد پھر ایکسیپٹنس ہے۔ یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی آفر جو ہے وہ ہمیں اسی وقت دے دیتا ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان پیدا کر لیا ہے، میں نے تمہارے لیے اسلام کو جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد جب بچہ اس ہوش میں آنے کے بعد اس کو وہ جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہیں تمہاری لیمیٹیشنز اور یہ ہیں تمہاری اتھارٹیز، اور تمہیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد جب بچہ اس آفر کو قبول کرتا ہے اور اس راستے پر چلنا شروع کرتا ہے اور وہ تمام فرائض کی ادائیگی کرنا شروع کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آفر میں دیے ہیں، تب وہ مسلمان بنتا ہے۔ یعنی دس از دا ایگریمنٹ بٹوین اللہ اینڈ بٹوین دا پرسن کہ اس کو مسلمان بننا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو مسلمان بننے کا جو ایگریمنٹ وہ کرنا ہے، آفر قبول کرنا ہے اور اس ایگریمنٹ پہ چلنا ہے، یہ کام ہے والدین کا، کہ وہ والدین جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے وہ مسلمان ہیں، اب وہ اپنے بچے کو بھی مسلمان بنائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد اگر انہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے گھر میں اپنے پاس پیدا ہوئے بیٹے اور بیٹی کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا، مسلمان نہیں بنایا، تو آگے انہوں نے نہ اچھا شوہر بننا ہے نہ اچھی بیوی بننی ہے، کیونکہ جو ایک اچھا مسلمان ہی نہیں بن سکتا تو وہ اچھی بیوی اور اچھا شوہر کہاں سے بنے گا۔ اور یہاں سے پھر تباہی کی شروعات جو ہے وہ ہے، اور جو کہ ہو چکی ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر بھی کیا تھا کہ ہم جو اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے، یعنی قرآن جب آپ نے سمجھانا شروع کرنا ہے، جو کہ آپ سمجھانا شروع کریں، تو دوسری ہی سورت جو سورہ بقرہ ہے، پہلی سورت تو بہت چھوٹی سی ہے، اس میں تو مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت، اللہ کے شکر، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا شکر اور اللہ سے ہی مانگنے کی وہ پوری جو صورت ہے وہ اللہ کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں انسانوں کے حقوق کی بات نہیں کی گئی ہے، وہ صرف اور پیور وہ قرآن کا دل ہے، اور وہ اس میں پورا قرآن جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ تفصیل سے بیان ہے۔ یہاں پر جب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ تو اس میں شروع میں ہی جو ایک آیت آ جاتی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا بیوی بننے کی تربیت جو ہے وہ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو یہ آیت ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیے جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا،
اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر ہے 25۔ اب 25ویں آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا ذکر کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو جو کہ 9 سال کی عمر میں ہیں، ان کو جب آپ یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے، جو کہ آپ نے پڑھ کر سنانا ہے کیونکہ 9 سال کی عمر میں بلوغت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ان کے ہارمونز ڈیولپ ہو گئے ہیں، اٹریکشن جو ہے یعنی مخالف جنس سے اٹریکشن شروع ہو چکی ہے، کسی کا اچھا لگنا، شرمانا، کسی کو بار بار دیکھنا، کسی کی موجودگی کا ہونا، اچھا لگنا، یہ سب کچھ، یہ جو ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، یہ شروع ہو چکی ہیں 9 سال کی عمر میں۔ آپ بچے کو بچہ نہ سمجھیں، 9 سال کی عمر میں جب ہارمونز ڈیولپ ہو گئے، وہ والی صلاحیتیں شروع ہو گئیں، تو اٹریکشن خود بخود شروع ہو گئی ہے۔ اب اس عمر میں جب آپ بچے کو یہ بتائیں گے تو آپ کے لیے یہ بتانا ضروری ہے، اسی وقت ضروری ہے آپ اس کی عمر کے حساب سے بتائیں گے کہ مطلب جنت کا جو کانسیپٹ آ رہا ہے یہاں پر، تو اب جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ تو اب ایک اچھے شوہر کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھے مسلمان کی پہلے تو بات ہوگی نا، کہ ایک اچھا مسلمان جائے گا جنت میں۔ جب وہ وہاں جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پھر عورت کی یعنی بیوی کی بھی جو بات ہے وہ آپ بتائیں گے کہ جو بیوی ہے اس کی پاکیزہ ہونے کا کیا مقصد ہے، جنت میں کون مسلمان جائیں گے، تو وہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ ایک اچھے مسلمان بنیں گے تو پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ آپ جب اچھے مسلمان بنیں گے تو ہی آپ اچھے شوہر بنیں گے، یعنی اس سے تو پھر یہی طے ہوا اس آیت سے کہ جنت میں اچھے شوہر جائیں گے۔ آپ ایک اچھے مسلمان بن گئے، اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ اچھے شوہر نہیں ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک اچھا مرد، ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ لازمی ایک اچھا شوہر بھی ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ قرآن میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ان کی پاکیزہ بیویاں بھی ساتھ میں ہوں گی۔ جب اچھے مسلمان ہوں گے تو لازمی اچھے شوہر ہوں گے، جب اچھے شوہر ہوں گے تو ان کی بیویاں بھی اچھی ہوں گی، وہ بھی پاکیزہ ہوں گی، یہ بھی لازم و ملزم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کہ ایک شخص اپنے اوپر اتنی محنت کرے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، نیکیاں کرے، اچھائیاں کرے، اپنے والدین کی فرما برداری کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، ایک اچھا مسلمان بنے، تو الٹیمیٹلی اچھا شوہر تو وہ بن ہی گیا، اور اچھا شوہر بن جائے اور اس کو اچھی بیوی نہ ملے، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جوڑ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے لوگوں کے، اچھے کے لیے اچھا اور برے کے لیے برا۔ تو اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننے کی جو تربیت شروع ہوتی ہے وہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی 9 سال کی 10 سال کی بیٹی کو اور بیٹے کو بٹھا کر قرآن جب سمجھانا شروع کرنا ہے تو 25ویں آیت میں آپ نے یہاں پہ اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننے کی جو تعلیم و تربیت ہے یہ شروع کر دینی ہے۔ ان کی عمر کے حساب سے آپ بتائیں گے، لیکن آپ نے دماغ میں ڈال دیا کہ اچھا مسلمان تو اچھا شوہر، اچھی بیوی، اچھی مسلمان عورت تو اچھی بیوی، اور ان کا جوڑ ہے، اور یہ جوڑ بنا تو یہ جوڑ ہی جائے گا جنت میں۔